یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے. یہاں نوجوان بھی ہیں، مستقبل آپ کا ہے، تو آپ نے میرے بڑے غور سے بات سننی ہے. ایک اوپر آج جو آپ نے لکھا ہوا ہے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، آئین کی بالادستی، اس کو سمجھنا ہے کہ جب تک ایک قوم انصاف کے لیے جد و جہد نہیں کرتی، جب تک ایک قوم انصاف کے لیے جہاد نہیں کرتی، یہ یاد رکھے اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں تباہ ہو گئیں جو میرے حکم پہ نہیں چلی. اللہ کا سب سے بڑا حکم کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. یہ جو آپ نے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہی انصاف ہے. سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ جو آئین آپ کو قانون دیتا ہے کہ کن قوانین کے مطابق ملک چلے گا، وہ آپ کو انصاف ایسے دیتا ہے کہ وہ کمزور طبقے کو تحفظ دیتا ہے طاقتور سے. یہ آپ نے بڑا ضروری میری آج بات سننی ہے، کیونکہ مجھے بہت رنج ہے جو کل ایک اس ملک کا، میں کیا کہوں کہ صحافت کے اندر اگر میں کسی کی سب سے زیادہ رسپیکٹ کرتا تھا وہ ارشد شریف، جس کو شہید کیا گیا. اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، اس کا فنومنا سمجھنا ہے آپ نے. اب میرے سامنے آپ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کے انصاف کے نظام کی حفاظت کرنی ہے. اب سنیں کہ انسانی معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں کیا فرق ہے، یہ سمجھنا ہے آپ نے. میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں ہوں، لیکن جتنی میں نے تاریخ پڑھی ہے اور میں نے اپنا دین پڑھا ہے، انسان کے معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے زیادہ فرق ایک ہی ہے: جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہے. وہاں جس کی طاقت جنگل کا قانون ہے، جس کی طاقت اس کا حکمرانی، شہر حکمران ہے کیونکہ طاقتور ہے. سب سے جو کمزور ہوتا ہے وہ بیچارہ چھپتا پھرتا ہے، کوئی تحفظ نہیں ہے. انسانی معاشرہ بنتا ہی تب ہے جب کمزور کو طاقتور سے تحفظ ملے، قانون کے سامنے سب ایک برابر ہو. اس کو انسانی معاشرہ کہتے ہیں. انگریزی میں رول آف لا کہتے ہیں. میں نے معاشرے دیکھے ہوئے ہیں. جب میں چھوٹی عمر میں برطانیہ گیا تو میں نے رول آف لا دیکھا وہاں، اور مجھے تب سمجھ آئی کہ وہ کیوں آگے نکل گئے ہیں. اور پاکستان کے اندر یہاں کبھی بھی رول آف لا نہیں تھا. وہ ملک جو علامہ اقبال جیسے ایسا بڑا ذہن، انٹلیکٹ 500 سال تک سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح کا ذہن نہیں آیا، اس نے تصور دیا اس ملک کا. مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر اس ملک نے کھڑا ہونا تھا. اسلامی فلاحی ریاست، تو مدینہ کی ریاست کا اصول تو نمبر 1 عدل اور انصاف تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انصاف قائم کیا تھا، پھر خوشحالی آئی تھی. خوشحالی پہلے نہیں آئی تھی، انصاف خوشحالی لے کے آتا ہے. جس معاشرے میں انصاف ہے وہ خوشحال ہے. رول آف لا انڈیکس کے اندر میں لوگوں کو بار بار بتاتا ہوں، سوئٹزرلینڈ میں گیا ہوا ہوں. سوئٹزرلینڈ میں اپنے سارے گلگت بلتستان کا علاقہ پھرا ہوا ہوں. آپ یقین کریں کوئی مقابلہ نہیں ہے سوئٹزرلینڈ میں اور ہمارے گلگت بلتستان میں، خوبصورتی میں، ہر طرح. لیکن سوئٹزرلینڈ دنیا کا سب سے خوشحال طبقہ ہے، ملک کا سب سے زیادہ. کیوں؟ وہاں تو کوئی وسائل نہیں ہے، پہاڑ ہیں، ہمارے بہتر پہاڑ ہیں، خوبصورتی ہماری زیادہ خوبصورتی، لیکن وہاں رول آف لا ہے، قانون کی بالادستی ہے.
جو رول آف لا دنیا میں انڈیکس ہوتا ہے اس پہ 99.9% ہے سوئٹزرلینڈ رول آف لا انڈیکس پہ. اور وہ ملک جو وسائل میں امیر ترین ہے نائجیریا، سارے افریقہ میں سب سے زیادہ تیل ہے نائجیریا میں، غربت کی انتہا ہے کیونکہ 7% ہے وہاں رول آف لا. انصاف کے انڈیکس میں وہ 7% ہے، وہ 99% ہے، وہ خوشحال ہے. اور یہی میرے نبی نے جب مدینہ میں ریاست سیٹ اپ کی تھی تو اس لیے سب سے پہلا اصول انہوں نے رول آف لا کہا تھا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو سزا ہوگی، کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے. اور بتایا پھر کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. طاقتور چوری کرے تو این آر او اور کمزور چوری کرے تو جیل میں، وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. تو آج میں اس رول آف لا کے اوپر سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں ارشد شریف کی. ایک ایسا آدمی جو بھی اسے جانتا تھا، 2 گھر میں شہادتیں ہوئی تھیں، محب وطن پاکستانی، شاید ہی کوئی پاکستان کی اتنی درد رکھتا تھا جتنا یہ ارشد شریف رکھتا تھا. حق اور سچ پہ کھڑا ہوتا تھا. کس لیے؟ ضمیر کا سودا نہیں کرتا تھا. ساری صحافی آج جتنے بھی ہیں سب جانتے ہیں کہ ارشد شریف کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی. اس کو کوئی لفافہ نہیں دے سکتا تھا. سٹینڈ لینے والا تھا، حق پہ کھڑا ہو جاتا تھا. امر بالمعروف، اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، بدی کے خلاف جہاد کرو. معاشرے کو زندہ کیا چیز رکھتی ہے؟ جب قوم کھڑی ہو جاتی ہے اچھائی کے ساتھ. جب قوم اچھائی اور برائی کے اندر فرق کرنا ختم کرتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے قوم. اس لیے اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہوا ہے، کہیں اس نے اجازت نہیں دی انسان کو نیوٹرل رہنے کی، کہیں اجازت نہیں دی. اور ارشد شریف وہ آدمی تھا جو سچ پہ کھڑا ہو جاتا تھا، پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. میرے سے کئی دفعہ اس نے میرے اتنی تنقید کی میری، جب وہ سمجھتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. کسی مافیا کو نہیں بخشتا تھا. اپنے پروگرام میں بار بار یہ جو 2 لٹیرے خاندان جنہوں نے ملک کو 30 سال سے لوٹا ہے، ہر پروگرام میں ان کو ننگا کرتا تھا، ثبوت کے ساتھ. دھمکیاں ملتی تھیں، پیسے کی آفر ملتی تھی، لیکن نہ اس کو کوئی خرید سکتا تھا نہ ڈرا سکتا تھا. اور وہ پاکستانی، وہ صحافی جو ساری قوم جانتی ہے کہ وہ ملک کے انٹرسٹ کے لیے محب وطن، جس آدمی کی گھر میں 2 شہادتیں ہوئی ہوں، جس طرح وہ پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، جا کے ان کے کئی پروگرامز کرتا تھا ان کے لیے. تو یہ آج میں آپ کو بتانا ہوں کہ ٹریجڈی دیکھیں یہ پاکستان کی. اور اس پہ اگر یہ قوم، ہماری قوم اگر نہ کھڑی ہوئی، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا.